اب تو حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بھی سیز فائر ہو گیا، لبنان اسرائیل کے درمیان بھی معاملات طے ہو گئے، اب ایران امریکہ میں کیا رکاوٹ ہے؟ دو بڑے لیتھل اٹیکس ہوئے ہیں ساؤتھ لبنان کے اوپر۔ جو اہداف وہ چاہتا ان میں تو بیروت شامل تھا، لیکن بیروت ریڈ لائن تھا ایران کے لیے۔ نتنیاہو صاحب کو ڈانٹ چھانٹ پڑی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے۔ آئی ہوپ یہ درست ہو، یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ ایران نے کوئی حزب اللہ کے لیے یا لبنان کے لیے اسرائیل پر کوئی میزائل فائر نہیں کیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک 2000 کلومیٹر کا بفر زون انہوں نے بنا لیا ہے۔ امریکہ یا اسرائیل ابھی بامبنگ کریں گے اور اس کے بعد ایم او یو سائن ہوگا۔ اب تو ڈیلے امریکن سائڈ سے نظر آ رہی ہے ایرانینز کی بجائے۔ ہندوستان نے جب سندور کیا تو ان کو جواب میں بہت سخت رسپانس ملی۔ روس یوکرین میں کیا کر رہا ہے؟ میسو اٹیک کر رہا ہے، ابیوزز بھی ہو رہے ہیں، بلڈنگز کو گرایا جا رہا ہے۔ آج 2 دن سے بڑی وائلنس ہوئی ہے یوکرین میں۔ یہ ابراہیم اکارڈ کا جو دباؤ تھا وہ ختم ہو گیا یا ابھی ہے؟ پھر حزب اللہ ایک ایزی کیک کی طرح اسرائیل کی گود میں جا کے گر گیا؟ جی گود میں تو نہیں گرا، لیکن کمزور بہت ہے۔ اس کمزوری کا اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ کوشش کریں گے کہ ایران لبنان کا پیچھا چھوڑ دے۔ پاکستان فورسز نے یمن میں کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ہمیں یمن تک نہیں جانا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عمران علی صاحب۔ السلام علیکم عمران صاحب، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک سر، آپ کیسے؟ بڑی لمبی چھٹیاں کی ہیں آپ نے عید کی، ٹھیک ہے نا، لمبی عید منائی ہے آپ نے۔ عمران صاحب یہ بتائیں کہ اب تو لیبنن والا سیز فائر بھی ہو گیا۔ آپ نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ وہ اسرائیل کو اپنے لیبنن والے اہداف کے لیے ٹائم دیا جا رہا ہے، تو اب تو حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بھی سیز فائر ہو گیا، لبنان اسرائیل کے درمیان بھی معاملات طے ہو گئے، اب ایران امریکہ میں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ کرے جی ہو جائے۔ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا ذکر کیا اس کے بعد بھی 2 بڑے لیتھل اٹیکس ہوئے ہیں ساؤتھ لبنان کے اوپر۔ اللہ کرے یہ قائم رہے۔ اور آپ صحیح فرما رہے ہیں، آہستہ آہستہ امید ہے کہ اب یہ دونوں ایم او یو پہ فائنلی سائن کر ہی لیں گے۔ نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کے لیبنن میں اہداف مکمل ہو گئے ہیں یا ابھی باقی ہیں؟ نہیں جی، جو اہداف وہ چاہتا ان میں تو بیروت شامل تھا، لیکن بیروت ریڈ لائن تھا ایران کے لیے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے ایکسیوس کی جو رپورٹ ہے سچ ہے جھوٹ ہے یا پھیلائی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ نتنیاہو صاحب کو ڈانٹ چھانٹ پڑی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے۔ آئی ہوپ یہ درست ہو، یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن ایران نے کوئی حزب اللہ کے لیے یا لبنان کے لیے اسرائیل پر کوئی میزائل فائر نہیں کیا۔ وہاں 2000 کلومیٹر کا رقبہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، فورٹس قبضے کیے ہیں، لوگوں سے علاقے خالی کرائے ہیں، لوگوں کو مارا ہے، لیبنن میں بہت کچھ ہوا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایران نے اس کے جواب میں کوئی میزائل اسرائیل پہ مار دیا ہو۔ کویت پہ ضرور مارا ہے، لیکن اسرائیل پہ جواب میں کوئی میزائل نہیں مارا انہوں نے حزب اللہ کے لیے یا لبنان کے لیے۔ جی میرے خیال ہے ایران کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت وہ ایسکلیٹ کریں گے تو شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو موقع مل جائے ایسکلیٹ کرنے کا۔ اگر وہ اسرائیل پہ میسیولی اسٹرائک کریں گے تو شاید یہ، اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے ان کے خیال میں ابھی لمبا عرصہ یہ اسکرمشز چلنی ہے، اور یہ ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد بھی کینیٹک دونوں طرف سے ہوتی رہیں گی جو 60 دن کے اندر ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو کنزرو کر رہے ہیں۔ شاید ان کی ریڈنگ یہ ہے کہ یہاں ابھی عنقریب صلح ہونی نہیں ہے، وہ ٹرسٹ نہیں کرتے امریکہ کو، اس لیے وہ کنزرو کر کے اپنا اسلحہ اپنی چیزیں روک کے رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن بیروت کی انہوں نے ریڈ لائن دی تھی۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ نہیں دیکھیں، انہوں نے ایک بفر زون تو اسرائیل نے بنا لیا اپنے اور حزب اللہ کے درمیان، اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک 2000 کلومیٹر کا بفر زون انہوں نے بنا لیا ہے، جو لبنان کا ہی ساؤتھ لبنان کا علاقہ ہے اس کو انہوں نے بفر زون کے طور پہ بنا لیا ہے کہ اب حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل کے بارڈر سے 2000 کلومیٹر دور ہے، تو یہ بفر زون وہ بنانا چاہتے تھے وہ تو بن گیا، ان کا ٹارگٹ تو اچیو ہو گیا۔ نہیں وہ شاید ہولڈ نہ کر سکیں
2,000 کلومیٹر کو ہولڈ کرنا بہت مشکل ہے. ایک تو یہ بات ہے، دوسرا ایران یہ سوچ رہا ہوگا کہ جب نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ جائیں گے ہوں۔ تو ساؤتھ لیبنان سے اسرائیل کا وڈرول ان کا حصہ ہوگا ان ریٹرن فار کہ حزب اللہ کوئی اگریشن نہ کرے. تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سارا کچھ ٹیبل پہ جا کے ڈیسائیڈ ہو. پر حزب اللہ نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ اب ہم اسرائیل پہ کوئی میزائل فائر نہیں کریں گے. مجھے تو لگتا ہے جی ابھی بھی سچویشن فلوئڈ ہے. اگر حزب اللہ یقین دہانی کرائے گی تو پھر ایران بھی نیگوسیشنز کے اندر یہ کہے گا کہ اسرائیل واپس جائے جہاں سے اس نے اگریشن کی ہے. ایران اس پوائنٹ کو رکھے گا. کتنے پرسنٹ چانس ہیں ایم او یو کے ہونے کا اور کتنے پرسنٹ چانس ہیں ایم او یو کے نہ ہونے کا؟ ایم او یو کے ہونے کا تو جی 90% چانس ہے، لیکن جو ٹائم لائن دی جا رہی تھی اس میں خود بھی غلط ثابت ہوا ہوں، ہوں۔ کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی آ رہا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے میں ہوگا. وہ تو نہیں ہوا، پش بیک ہوا ہے صہیونی لابی کا بڑا سخت فرام آل سائڈس، جس کی وجہ سے ڈیلے ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ امریکہ یا اسرائیل ابھی بامبنگ کریں گے اور اس کے بعد ایم او یو سائن ہوگا. یہ بھی کافی اسٹرانگ ایک ویو پوائنٹ ہے امریکہ میں. لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ مزید ہیوی بامبنگ نہیں ہوگی اور ایم او یو سائن ہو جائے گا. شاید 2-3 دن لگیں، 4 دن لگیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ پھر تھوڑا ورڈنگ میں پرابلم پڑ گئی ہے. اور پھر ایرانین سائڈ اب یہ کہہ رہی ہے کہ پھر ہم سے بھی ایکسپیکٹ نہ کرو کہ ہم اس کو تیار ہو جائیں گے سائن کرنے کے لیے. وہ اور گارنٹیز مانگ رہے ہیں. تو اس ساری نہ ہونے کی وجہ سے، آمنے سامنے ڈسکشنز نہ ہونے کی وجہ سے اب دراڑیں پڑ گئی ہیں یہ جو پیس پروسیس ہے ایران اور امریکہ. جب دراڑیں پڑ گئی ہیں تو پھر منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے، پہلے ہی پھٹ جائیں گے. منزل تک صرف اس لیے پہنچیں گے کہ دونوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ یہاں ایک انسٹیبل ایران رہے جہاں کبھی بھی حملہ کیا جا سکے، جہاں کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا جا سکے. وہ صدر ٹرمپ کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی کلوجر چاہتے ہیں اس پہ. اگر یہ اسی طرح انسٹیبل ایک ایک سیز فائر اور باقی چیزیں رہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی بہت بری لائٹ میں آئیں گے. اور میرے خیال ہے واحد چیز جو ان پہ اثر کر سکتی ہے وہ ان کی ریپوٹیشن ہے. نہیں، پر انہوں نے تو کہا ہے مجھے مڈ ٹرم کا اگر ایسا کسی کا خیال ہے کہ میں ایران سے معاہدہ مڈ ٹرم کے خوف سے کر لوں گا تو مجھے مڈ ٹرم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جی اور وہ اب تو کہتے تو اب تو یہی ہیں. اور اب تو وہ امریکہ زیادہ ٹائم لے رہا ہے ایران سے. اب تو ڈیلے امریکن سائڈ سے نظر آ رہی ہے ایرانینز کی بجائے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، امریکن سائڈ سے ڈیلے ہے زیادہ. شروع میں ایرانینز نے ڈیلے کیا ہے لیکن اب تو ٹرمپ جو ہیں وہ ٹائم لے رہے ہیں اور وہ چیزوں کو بدل رہے ہیں. ایرانینز تو نہیں بدل رہے نا. جی اصل میں جب وہ قریب پہنچ گئے تھے ایگریمنٹ کرنے کے، ہوں۔ این اس وقت ایک پش بیک آیا جس میں ان کے پرانے سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے. اب یہ نہیں پتا کس حد تک اور کیوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی کمزوری کس وجہ سے ہے کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ ہو کے وہ اس کو پش نہیں کر سکے. اس سے جو ان کی ایک لیگیسی فیکٹر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، وہ بھی بہت افیکٹ ہو رہا ہے. امریکہ کی پریسٹیج افیکٹ ہو رہی ہے. تو دیکھیے کہ اگلے کچھ دنوں میں ہو جائے. ابھی تک سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایم او یو پہ تقریباً ایگریمنٹ ہے. جو وائلنس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو اس پہ تو اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس پہ ایگریمنٹ ہے. اب کب یہ ہوتا ہے یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ تمام فریق کیا سوچ رہے ہیں. نہیں، پر یہ بھی تو ایک ہے نا کہ امریکہ کو ایگریمنٹ سوٹ نہیں کرتا. اس کو تو ایسی لمبو سچویشن سوٹ کرتی ہے کہ نہ ایگریمنٹ ہو نہ لڑائی ہو، درمیان والا کوئی چکر چلتا رہے. یہ ماحول امریکہ کو زیادہ سوٹ نہیں کرتا. سر لمبو کا جو ماحول ہے نا، وہ اگر امریکہ کے خطے کو سوٹ کرتا بھی ہوگا دنیا کو نہیں سوٹ کرتا. پوری دنیا میں جو انسٹیبلٹی ہے، جو پرائسز ہیں، اگرچہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ آئل کی پرائسز اتنی نہیں بڑھی جتنا سوچا جا رہا تھا، لیکن اس کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہی سوچ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہوگا. اگر یہ لمبو میں رہتا ہے اور یہ انسٹیبل رہتا ہے اور آپ نئے ہرمز پھنسی رہتی ہے، اب نئے ہرمز کے جو آلٹرنیٹس ہیں
ان میں 1.5-2 سال لگنے ہیں۔ تو اس لیے وہ پوری دنیا بھی ان ممالک پہ سٹریس کرے گی، اور ان ممالک کے حق میں بھی نہیں، اگرچہ امریکہ آبنہ اورمز سے بہت کم تیل لیتا ہے، لیکن تیل کی زیادہ پرائسز امریکہ کو بھی درمیانی حد تک افیکٹ کر رہی ہیں اس وقت۔ اچھا، تو آپ کا خیال ہے کہ معاہدہ کرنا امریکہ کی بھی مجبوری ہے؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی مجبوری بھی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک وکٹری کسی نہ کسی فارم میں ڈکلیئر کرنی ہے، اس لیے وہ معاہدہ تو کریں گے، اور وہ معاہدہ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ جو لمبو ہے، یہ عام طور پہ ٹھیک رہتا اگر سیریا ہوتا، اگر لیبیا ہوتا، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ گلف کے ممالک بھی ایٹ رسک ہیں، آمنہ ہرمز کلوزڈ ہے، اور ایران کی جو رسپانس ہے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پھر وہ کیا رسپانس ہوگی اور اس سے کون کون افیکٹ ہوگا۔ اگر یہ صرف ایران کا مسئلہ ہوتا اور دنیا کی آئل اور باقی چیزیں افیکٹڈ نہ ہوتی، دنیا کی ترسیل فرٹیلائزرز کی، دوائیوں کی اور باقی چیزوں کی افیکٹ نہ ہوتی، تو پھر آپ کی بات صحیح ہے، پھر تو یہ لمبو بڑا اچھا تھا، جب چاہے اٹیک کر دیا، جب چاہے اپنی آرمز انڈسٹری کو مزید ترقی دے دی۔ تو اس لیے لمبو آپ کا خیال ہے امریکہ کو بھی سوٹ نہیں کرتا ہے؟ لمبو کسی کو بھی جی سوٹ نہیں کرتا، تو ایم او یو پہ ضرور سائن کریں گے، ایم او یو پہ سائن کرنے کے بعد آپ نے ہرمز کو بھی کھلوائیں گے، لیکن ایک دیرپا امن کے لیے لبنان سے فورسز کا واپس جانا، دیرپا امن کے لیے فلسطینیوں کو ان کے حقوق دینا، 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف جانا، یہ کرنے کا امریکہ کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا۔ تو اس لیے وہ دیرپا امن نہیں ہوگا، ایم او یو پہ سائن ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ ریڈکشن اینڈ ٹینشن ہو جائے گی، لیکن دیر پا امن ابھی تک کا جو بیہیویئر ہے امریکہ کا، اس سے نہیں لگتا کہ دیر پا امن ہوگا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے مڈ ٹرم کے انتخابات کے بعد ٹرمپ کے پاس فری ہینڈ ہو، اور وہ پھر آخری 2 سال ہوں تو وہ ٹکا کے لڑائی کریں ایران کے ساتھ جو ابھی بندے ہوئے ہیں، مڈ ٹرم تک بندے رہے ہیں، اور مڈ ٹرم کے بعد پھر وہ کھل کے لڑیں کہ ٹھیک ہے وکٹری یا ڈیفیٹ میٹر نہیں کرتی، جو میں نے ہارنا تھا ہار لیا، اب جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں۔ جی دیکھیے، اگر تو ایران اس قابل نہ رہا کہ وہ گلف پہ اٹیک کرے اور ابنا ہرمز کو بند کرے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کا متحمل ایران ہوا تو پھر شاید امریکہ اس پالیسی پہ نہ عمل کرے، 1-2 سال کا امن اور پیس ابھی ہو جائے، اس کے بعد سوچیں گے اب کیا کرنا ہے، پھر کسی اور طریقے سے۔ دیکھیے یہ اسی طرح ہے جس طرح ہندوستان نے جب سندور کیا تو ان کو جواب میں بہت سخت رسپانس ملی، ہندوستان نے اس کے بعد کیا کیا؟ ہندوستان نے بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کی ترویج کی، اور ڈکلیئرڈ پالیسی ہے ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی۔ تو امریکہ بھی پھر اس کے بعد اپنی پالیسی چینج کرے گا، کیونکہ یہ والا کوئٹ پرو کو امریکہ کو سوٹ نہیں کرے گا۔ اچھا، اب آپ آ جاتے ہیں تھوڑا عربوں پہ۔ قطر شدید دباؤ میں ہے پیسوں کی وجہ سے، ایرانینز بار بار ان سے بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے پیسے نہیں دیے ہیں، یہ کس طرف جاتا ہوا کھیل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اصل میں جی قطر کو امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم جب ڈسکشن کریں گے ان کے ساتھ تو ہم یہ جو ایسٹس ہیں اس کے بدلے کچھ لیں گے، اگر آپ نے ابھی معاہدہ کر لیا تو ہماری نیگوشیٹنگ پوزیشن ویک ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے قطر چاہتا ہے، قطر کا ایران کے ساتھ اچھا رویہ رہا ہے تاریخی طور پہ، لیکن قطر اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ ایران کے ایسٹس انفریز کر دے۔ تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ جب تک امریکن نارڈ نہیں آئے گا تب تک قطری پیسے بھی نہیں آئیں گے؟ جی، جب تک امریکہ نارڈ نہیں آئے گا قطری پیسے نہیں آئیں گے۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں یوکرین کو فالو کر رہے ہیں کہ روس یوکرین میں کیا کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے جی میسو اٹیک کر رہا ہے، ابیوزز بھی ہو رہے ہیں، بلڈنگز کو گرایا جا رہا ہے، آج 2 دن سے بڑی وائلنس ہوئی ہے یوکرین میں۔ تو پھر یہ کیا پیغام دے رہی ہے؟ کیا پتہ روس بھی ایک خاص ایریا کو آکیوپائی کرنے کے بعد اس کے بعد صلح کی طرف جائے، اور وہی طاقتور ملک ایک کمزور ملک کے اوپر پیس کرنے سے پہلے اپنی فورس مسلط کر رہا ہے، کنڈیمنیبل ہے۔
روس کی طرف سے بھی کنڈیمنیبل ہے ہم مطلب ہے یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. بہت سویلینس کی ڈیتھ ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے. اچھا، بہت سویلینس کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ ابراہیم اکارڈ کا جو دباؤ تھا وہ ختم ہو گیا یا ابھی ہے؟ میرا خیال ہے جی ابراہیم اکارڈس کا جتنا بھی سوری اگر میں تماشا کا لفظ یوز کروں، یہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے تھا اور پریشر ڈالنے کے لیے تھا قطر پہ اور کسی چھوٹے ممالک کے اوپر، اور سعودی عربیہ اور پاکستان کی رسپانس دیکھنے کے لیے، یا اس کو ٹیبل پہ رکھنے کے لیے کہ آئندہ کسی طرح یہ ممالک مان جائیں. میرا خیال ہے وقتی طور پہ یہ جو فساد تھا، تماشا تھا، یہ ختم ہو گیا، کیونکہ ابراہیم اکارڈس کو 3-4 دن گین کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اب وہ اس دوران لبنان میں بیوفورٹ کاسل تک اسرائیلی پہنچ گئے ہیں. اب وہ بھی بارگین کریں گے کہ ہم اس صورت میں ایریا چھوڑیں گے اگر آپ حزب اللہ کو ڈسارم کریں تو کوشش کریں گے وہ یہ کرنے کی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کھیل بڑا پلانڈ ہے. لیکن حزب اللہ ویسے نہیں پرفارم کر سکا جیسے حماس نے کیا تھا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ حزب اللہ جلدی فال کر گیا اور لیبنان زیادہ آسانی سے اسرائیل کے پاس گیا بنسبت غزہ کے یا ایران کے. جی اصل میں وہاں ڈویژن ہے، لبنان کے اندر ڈویژن ہے، پرو حزب اللہ اور اینٹی حزب اللہ گورنمنٹ کی، اور جو باقی وہاں فیکشنز ہیں ان کی، اور حزب اللہ اتنا مقابلہ نہیں کر سکا. ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پچھلے 2 سال میں 3 سال میں ایکسٹریم جارحیت کر کے ایک ملیٹنٹ کی جگہ 10 بچے اور عورتیں مار کے اسرائیل نے حماس اور حزب اللہ کے فائٹرز کی تعداد میں کمی کی ہے. یہ ایک دنیا کا کنڈیمنیبل ترین طریقہ ہے کہ آپ اسکوچڈ ارتھ پالیسی کے تحت خاندان کے خاندان تباہ کر دیں اس بہانے سے کہ آپ نے حزب اللہ حماس کو مارنا ہے. لیکن اتنے مظالم ہوئے ہیں کہ وہاں سے رسپانس آنا مشکل ہو گیا. تو اب تو پھر حزب اللہ ایک ایزی کیک کی طرح اسرائیل کی گود میں جا کے گر گیا. جی گود میں تو نہیں گرا لیکن کمزور بہت ہے. اور اس کمزوری کا اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے. جی اسرائیل بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، امریکہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اب جو ایران کی شرط تھی لیبنان کے کمپریہنسو سیز فائر کی، وہ پوری ہو جائے گی، پھر وہ اس کے بعد آگے ہم یو پہ بات کر لیں گے. لیکن وہ واپس جو جانا نا اسرائیل کا سر، یہ جس طرح گولان ہائٹس بنتی ہیں باقی انہوں نے یہ حرکت کی ہے، تو ان کا واپس جانا مشکل ہوگا. وہی والی بات ہے، ویسٹ بینک میں قطرہ قطرہ کر کے سیٹلمنٹس کر کے انہوں نے ویسٹ بینک کو ہیبرون کے ارد گرد 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. تو اب یہ نیگوسیشن بڑی مشکل ہو جائے گی، اور یہ کوشش کریں گے ایران کو کہ ایران لبنان کا پیچھا چھوڑ دے اور ایران اپنا پیس کرے. وہ ایران کے لیے ناممکن ہے. تو اس لیے مجھے ایم او یو تک تو بات نظر آتی ہے. ایم او یو کے بعد جو ڈسکشنز ہوں گی وہ بہت سخت ہوں گی، اور تمام دنیا پھر بھی ٹینٹر ہوکس تک ہوگی جب تک آخری کمپریہنسو پیس ایگریمنٹ سائن نہیں ہوتی. اینڈ واٹ اباؤٹ آئل؟ آئل ایک دن پہلے 86 پہ گیا، آج واپس 92 پہ آ گیا. جو ایک دن پہلے ہوا لاس وہ آج ریکور ہو گیا سارا. ہاؤ ڈو یو سی آئل؟ آئل جب تک جی ایگریمنٹ نہیں ہوتی، جب تک ایم آئی یو پہ سائن نہیں ہوتے، آئل اسی طرح بڑھتا کام ہوتا رہے گا. حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک لیول سے اوپر نہیں جا رہا. اس میں کوئی سپلائی ڈیمانڈ کی چیز ہوگی، کوئی ہڈن چیز ہوگی. 120 130 تک بھی ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمام لوگ یہ سوچ رہے ہیں جس طرح میں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک براڈ ایگریمنٹ کے اوپر سائن ہو جائے گا جس کی وجہ سے تیل آسمان پھاڑ کے اوپر نہیں جا رہا. تو یہ تو صورتحال ہو گئی آپ کے نزدیک ایران کی اور اس کی. یو اے ای کہاں کھڑا ہے؟ درمیان میں جی. یو اے کو اپنی خارجہ پالیسی اور چیزیں نظر نہیں آ رہی. آج یو اے کی طرف سے ایک منسٹریل بیان ہے کہ ایران کے ریجنل ایمبیشنز بہت زیادہ ہیں، ایران کو اپنی ریجنل ایمبیشنز کنٹرول کرنی چاہیے اور صلح صفائی کرنی چاہیے. تو اب وہ بول چال کی حد تک بات آ گئی ہے، یعنی کہ ایران شوڈ ڈو دس، ایران شوڈ ڈو دیٹ. یو اے ای میرا خیال ہے
کوشش کر رہا ہے کہ وہ ٹوٹلی جی سی سی کنٹریز کے اگینسٹ نہ جائے اور ٹوٹلی ایران کے خلاف نہ جائے، وہ بھی امن کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور میں پھر بار بار یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ پاکستان کو بھی اس موقع پہ جا کے یو اے ای کے ساتھ پاکستان کی لیڈرشپ کو بات کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ ٹائم ہے کہ اب ہم جائیں، یو اے ای جائیں، ہمارے بہت قریبی ایک جی سی سی کا ممبر ہے، خدشات ان کے دور کریں اور بڑا بن کے کریں، جس طرح افغانستان میں ہم نے بیک چینل پہ علماء کو بھیجا ہے، اسی طرح ہم بڑے بن کے یو اے ای کے ساتھ بھی ڈیل کریں۔ آپ نے بے شک کہا کہ ہم نے بھیجا ہے، لیکن آج کچھ میں آپ کو تصاویر دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان فورسز نے یمن میں کنٹرول سنبھال لیا ہے، پاک فوج کے دستے یمن میں تعینات۔ لبنان کے الاخبار نے مقامی یمنی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ پاکستانی فوجی یمن کے شیوا اور حضرت موت صوبوں میں پہنچ چکے ہیں۔ حضرت موت میں اس وقت جھڑپیں شروع ہوئی ہیں جب سعودی حمایت یافتہ مقامی فورسز نے پاکستانی فوجیوں کو فوجی اڈے میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان فوج کو آئل فیلڈز کو محفوظ بنانے کے لیے اور متحدہ عرب امارات سے منسلک فوجیوں کو تبدیل کرنے کے تعینات کیا ہے۔ تو یہ لیبنیز ایک اخبار ہے جو تصاویر بھی دکھا رہا ہے کہ پاکستانی فورسز جو ہیں وہ یمن میں بھی پہنچ گئی ہیں۔ بہت حیرانی ہوگی جی، مجھے بہت حیرانی کی بات ہوگی۔ ہوں کسی خبر کو بغیر سوچے ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، اور لبنان کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہوں وہ جو کوئی جھوٹی خبریں دے۔ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی خبر ہو جو کہیں کسی سورس سے غلط آئی ہو۔ اگر یمن میں بھی ہم گئے ہیں تو یہ کانفلکٹ کو بڑھائے گا، میرا خیال ہے ہمیں یمن تک نہیں جانا چاہیے۔ لیکن سعودی عرب کا انٹرسٹ تو یمن میں ہے نا، وہ تو یمن کو کلین چاہتا ہے۔ جی لیکن پھر تو آپ یو اے کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ میں چلے جائیں گے نا جی، ہوں پھر تو آپ اب کینیٹک فورس لیول پہ چلے جائیں گے۔ بہت بڑا فیصلہ ہوگا، اگر ہم ہوں نے سوچ بچار کر کے کیا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا۔ بہت ہوں۔ بڑا فیصلہ ہے اگر یمن میں پاکستان سپورٹ میں گیا، کیونکہ وہ تو پھر ڈائریکٹلی اگینسٹ یو اے جا رہا ہے۔ لیکن ہم تو سعودی عرب کے ساتھ ہیں نا، ہمیں کیا پرواہ کو یو اے ای کی اس وقت۔ جی ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم سعودی عربیہ کے جو انٹرسٹ ہیں باقی کنٹریز میں وہاں کینیٹک ہونا چاہتے ہیں۔ ہم سعودی عربیہ کے دفاع میں، ہماری جان بھی حاضر ہے، لیکن اگر اب سعودی عربیہ اور یو اے کا کانفلکٹ کسی تھرڈ کنٹری میں ہو رہا ہے، اگر اس میں پاکستان جا رہا ہے تو یہ بہت سی چینج ہے پاکستان کی پچھلی پالیسی سے۔ یورپین یونین کا ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان آیا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ جو جنرلی جی خبریں ہیں جو نیگوسیشنز کی بھی ہیں اور ویسے بھی، اس میں ٹون بہت مائلڈ ہے، بڑی سپورٹیو ہے پاکستان کی، اور انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، اس کی جو اسٹرینگتھ ہے، اس کی وجہ سے ای یو بھی پاکستان کو کڈس گلف سے کر رہا ہے۔ پاکستان کی جو انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی وہ بھی بڑی کنسیلیٹری تھی، سنا ٹاکس کے اندر بھی کنسیلیٹری تھے، ہیومن رائٹس کا ذکر ہوا ہے، بلاسفیمی کا بھی ذکر ہوا ہے، لیکن کسی اسٹرائیڈنٹ طریقے سے، وہ جو پہلے کا طریقہ تھا وہ نہیں ہے۔ بہت کائنڈلی اور بہت نائسلی ذکر ہوا ہے، اور کچھ امیدیں بن گئی ہیں کہ شاید جی ایس پی پلس اگلے سال ریسٹور ہو جائے، مطلب ہے رینیو ہو جائے۔ لیکن انڈینز کو تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اصل میں جی انڈینز کو ایک بڑے ملک کے طور پہ بہیو کرنا چاہیے۔ ہر پاکستانی چیز کا نام سن کے اس کے خلاف جانا، ہر چیز کو اس طرح بری طرح اپوز کرنا، یہ میرا خیال ہے انڈیا کو سوٹ نہیں کرتا، مودی جی کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ ان کو ریویژن کرنی چاہیے اپنی پالیسی میں۔ کچھ سین وائسز انڈیا میں کہہ رہی ہیں، لیکن ایک میں بات آپ کو بتا دوں جی، روکھی سوکھی بات چیت نہیں۔ یہ جو ہے نا شور ہم مچانے لگ جاتے ہیں کہ وہ بات کرنے پہ تیار ہو گیا، نہیں جی، روکھی سوکھی بات چیت نہیں۔ بات چیت کرنی ہے تو کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے سبسٹینٹیو ایشوز پہ بات کریں۔
جس میں پانی، جس میں کشمیر، جس میں ایک دوسرے کے سوورنٹی کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کی سرزمین پہ کسی قسم کے چھپے یا دوسرے حملے نہ کرنا. اگر صرف اوپر اوپر سے بات چیت کرنی ہے یا کسی کنسیشن کے طور پہ، تو پاکستان شوڈ آلسو سے نوٹس ٹو سچ ٹاکس. پر ہمارے یہاں تو بڑا کہہ رہے ہیں ٹریک ٹو بڑا کامیاب جا رہا ہے انڈیا سے، ٹریک ٹو کی بات ہو رہی ہے، ہر بندہ کہہ رہے ہیں انڈیا سے ٹریک ٹو چل رہا ہے. ضرور چل رہا ہوگا جی. ضرور جو نظر نہیں آ رہا. ضرور چل رہا ہوگا، کچھ لوگ کروا رہے ہوں گے. مجھے ٹریک ٹو سے کوئی امید نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے. انڈیا کا جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا، ٹریک ٹو میں بھی وہ سنسیئر نہیں ہے. اور افغانستان سے بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تو وہ رشیا کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اور اس سے ان کی ٹون بدلی ہے، اور کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی پر پابندیاں لگا رہے ہیں، اور وہ پاکستان کی وہ بات ماننے کو تیار ہو گئے ہیں ٹی ٹی پی والی. تو مزمل، جب ایک اسٹیٹ پالیسی جو ہے جب وہ تبدیل ہوتی ہے تو اس کے آہستہ آہستہ اشارے ملتے ہیں. میرا خیال ہے ان کے سپریم لیڈر کا جو بیان ہے ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، لیکن سپریم لیڈر ہوتے ہیں، ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور روس کا جس سے جہاں تک ان کا ہوا ہے معاہدہ ہوا ہے، میں نے سنا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں بہت کم ہیں جو پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہوں. تو لیکن ہمیں یہ ویلکم کرنا چاہیے، اور ہمیں افغانستان کے ساتھ سنسیئر ہو کے ٹریک ٹو، ٹریک ون، ٹریک تھری، جتنے ٹریکس پہ ہوں، ایک بڑے ملک، ایک بڑے بھائی کی طرح، ایک برادر ملک کی طرح اس کو برادر ملک ہی کہیں. اس کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، اور دل بڑا کر کے لیکن اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر کے آپ افغانستان کی طرف ہاتھ بڑھائیں. اچھا، تو آخری سوال عمران صاحب آپ سے، یہ جو جھڑپیں ہیں یہ نیو نارمل بن جائیں گی اور یہ جاری بھی رہیں گی چاہے ایم او یو ہو جائے، یا یہ اسکرمشز، یہ جھڑپیں آپ کے خیال میں کوئی بند ہو سکیں گی؟ بند ہو سکتے ہیں جی، اگر اس ایم او یو کے بعد دوبارہ پاکستان انوالو ہوگا، دوبارہ سیریس ڈسکشنز ہوں گی. اگر امریکہ چاہے، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ لیگیسی چاہیں تو یہ بند ہو سکتی ہیں. لیکن اگر وہی اینٹی مسلم، اینٹی پیلسٹینین، اینٹی ایران لینس سے اور اسرائیل کے لینس سے دیکھا تو نہ صرف یہ جھڑپیں رہیں گی، سب کا بہت نقصان ہوگا. اور ہم ہم ہمارے اور انڈیا جیسا ممالک کا جو انرجی پہ بہت ڈپینڈنٹ ہے، اگر روز وہاں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، انشورنس کاسٹ بہت بڑھ جائیں گی. لیکن اس سے زیادہ جانوں کا ضیاع ہوگا، کسی کی جان کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ کرے کہ بات پہ کئی آپ کے ناظرین جو ہیں وہ نیچے لکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ بات نہیں، ریئلزم پہ بات کرو. میرا خیال ہے ریئلزم پہ اگر ہم بات کریں، پیور ریئلزم پہ، تو اسکرمشز رہیں گی. لیکن اگر ٹرمپ لیگیسی فیکٹر چاہتے ہوئے اور کہنا چاہتے ہوئے کہ میں ہمیشہ کے لیے پیس لایا ہوں مشرق وسطیٰ میں، تو ہو سکتا ہے امریکہ سبسٹینٹو بات چیت کرے اور ہم امن واقعی دیکھ. بہت شکریہ عمران صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. مائی پلیزر.